الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فیض الادب حصہ اول کا سبق نمبر 30 آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور سبق نمبر 30 سے آج ہم دوسرا پارٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے دع، اس کا معنی آتا ہے چھوڑ۔ یہ فعل امر حاضر صیغہ واحد مذکر ہے، باب فتح یفتح سے ہے۔ اس کے بعد ہے ہدایت النوح، یہ ایک کتاب کا نام ہے، شیخ سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ لکھی ہوئی کتاب ہے جو کہ علم نحو پر مشتمل ہے۔ فیض الادب یہ علامہ بدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ میزان الصرف یہ بھی ایک کتاب کا نام ہے، یہ مولانا محمد بن مصطفیٰ حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے، آئیے، دع زیدن یلعبو، دا چھوڑ دو زیدن زید کو، یلعبو تاکہ وہ کھیلیں۔ دع فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر پوشیدہ فاعل، زیدن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرط۔ یلعبو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے آگے ہے دع الولدان یقرؤ، دع معنی آتا ہے چھوڑ دو ولدان والے لڑکوں کو، یقرؤ تاکہ وہ پڑھیں، لڑکوں کو پڑھنے دو، اس کا معنی یہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اب اس کی ترکیب دیکھیے، دعا فعل امر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انتا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، الولدان مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر شرط۔ یقرؤ فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ اس کے آگے ہے حل درستہ ہدایت النحوی، حل معنی آتا ہے کیا، اور درستہ معنی تو نے پڑھا، ہدایت النوح کیا تو نے ہدایت النوح پڑھی۔ اب اس کی ترکیب وغیرہ جو ہے نا وہ دیکھ لیجئے، اس کی ترکیب ہے، حل یہ حرف استفہام ہے، اور قرأتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر بارز مرفوع فاعل، ہدایت النحوی یہ بترکیب اضافی ہو کر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اس لیے کہ اس کے شروع میں حل ہے، اور حل بھی یہ حرف استفہام انشاء کی قبیل میں سے ہے، تو اس لیے انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ فعل اس لیے کہ اس میں فعل ہے، اور انشاء اس لیے کہ اس میں حرف استفہام ہے۔ ما درستھا الی الآنی، ما یہاں پر نافیہ ہے، ما درستھا الی الآنی، میں نے اب تک اسے نہیں پڑھا، الی الآنی، ما درستھا اب تک میں نے، ما درستھا میں نے اسے نہیں پڑھا، الی الآنی اب تک، پورے کا معنی لگا لیجئے کہ ما درستھا الی الآنی میں نے اب تک اسے نہیں پڑھا۔ اس کی ترکیب دیکھیے، ما درستو یہ فعل ماضی منفی معروف ہے، صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر مرفوع بارز فاعل ہے، ہا ضمیر یہ مفعول بھی ہے، الی حرف جار ہے، اور
الآن محلا مجرور ہے، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے آگے آپ دیکھیں گے قد درس زید میزان الصرفی، قد یہ برائے تحقیق کے لیے آتا ہے۔ قد درس زید، تحقیق کے زید پڑھ چکا ہے، میزان الصرفی میزان الصرف، زید میزان الصرف پڑھ چکا ہے۔ قد درس فعل ماضی قریب معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، زید فاعل، میزان صرفی یہ بترکیب اضافی ہو کر مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر ہے الطلبۃ یقرؤون فیض الادب علی بکر، الطلبۃ طلبہ یقرؤون پڑھتے ہیں، فیض الادب فیض الادب، فیض الادب علی بکر ابو بکر سے، طلبہ یہ ہے علی بکر تو بکر سے، طلبہ بکر سے فیض الادب پڑھتے ہیں۔ ترکیب دیکھیے، الطلبۃ مبتدا یقرؤون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز فاعل، فیض الادبی بترکیب اضافی ہو کر مفعول بہ، علی حرف جار، بکر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو، یقرؤون فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ما اسم مدرستی کا، ما یہاں پر استفہام ہے، اسم مدرستی کا تمہارے مدرسے کا نام کیا ہے؟ ما اسم استفہام، مبتدا اسم مضاف، مدرستی مضاف الی مضاف، کاف ضمیر مجرور مضاف الی مضاف، کاف ضمیر متصل مضاف الی، مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی ہوا اس میں مضاف کا، اس میں مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ایک مرتبہ اور دیکھ لیجئے ترکیب، ما اسم استفہام مبتدا اسم مضاف، مدرستی مضاف الی مضاف، کاف ضمیر مضاف الی، اسم مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر مضاف الی ہوا اسم مضاف کا، اسم مضاف اپنے مضاف الی سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ انشاء اس لیے کہ یہ استفہام کے قبیل میں سے ہے۔ اسم مدرستی فیض الرسول، اسم مدرستی میرے مدرسے کا نام فیض الرسولی فیض الرسول ہے۔ اسم مضاف مدرستی مضاف الیہ، اسم مضاف مدرستی مضاف الیہ مضاف یا متکلم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کا، اسم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، فیض الرسولی بترکیب اضافی ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ لما ضربت الصبیہ، تو نے بچے کو کیوں مارا؟ لام حرف جار، ما اسم استفہام مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم،
ضربتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں تا ضمیر مفتوح بارز اس کا فاعل، الصبیہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ولدان زید یدرسون بہار شریعت، بہار شریعہ، ولدان زید زید کے لڑکے، یدرسون پڑھتے ہیں، بہار شریعت، بہار شریعت، زید کے لڑکے بہار شریعت پڑھتے ہیں۔ ولدان زیدین مرکب اضافی ہو کر مبتدا، یدرسون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں واو ضمیر بارز اس کا فاعل، بہار شریعت مفعول بھی، فعل اپنے فاعل یعنی یدرسون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اما یسأل زید، زید کس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے؟ ان مانے ان ہوتا حرف جار اور ما یہاں پر اس میں استفہام مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو مقدم ہوا، یسأل فعل کا، یسأل فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، زید فاعل، فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ رکبت الدراجۃ ابی خالد، رکبت میں سوار ہوا، دراجۃ سائیکل پر، علی ابی خالد خالد کے باپ کی۔ اب پورے کا معنی دیکھیے کہ میں خالد کے باپ کی سائیکل پر سوار ہوا۔ رکبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل، دراجۃ مضاف، ابی مضاف الیہ مضاف، خالد مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف ہوا، دراجۃ مضاف کا، دراجۃ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی، رکبت فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ سألت زیدا عن امر کان یعلمہ، سألت زیدا میں نے زید سے پوچھا، عن امر کان یعلمہ اس چیز کے بارے میں جسے وہ جانتا تھا۔ سألت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، اس میں تا ضمیر مرفوع بارز فاعل، زیدن مفعول بھی، ان حرف جار، امرن موصوف، امرن موصوف، کانا فعل ناقص، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا اسم، یعلم فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، ہو ضمیر مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، کانا فعل ناقص کی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت امرن موصوف کی، امرن موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا فعل کا، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ الناس قدیموا متبسمین، الناس مانے لوگ، قدیموا آئے، متبسمین مسکراتے ہوئے، لوگ مسکراتے ہوئے آئے۔ الناس مبتدا، قدیموا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب،
اس میں باء ضمیر بارز، ذوالحال متبسمین اس میں فاعل، صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر حال، ذوالحال حال سے مل کر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، الناس مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الحمیۃ رأس کل دواء، الحمیۃ رأس کل دواء پرہیز، کل دواء ہر مرض کی دوا ہے، پرہیز ہر مرض کی دوا ہے۔ الحمیۃ مبتدا، رأس مضاف، کلی مضاف الیہ، مضاف، دوائن مضاف الیہ، کلی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا رأس مضاف کا، رأس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ رویہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به كمثل کنز لا ينفق منه فی سبیل اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے علم کی مثال جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے، ایسے خزانے کی طرح ہے جس سے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، یعنی جس کو راہ خدا میں خرچ کر کے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اس کی ترکیب دیکھ لیجئے، رویہ فعل ماضی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، ان حرف جار، ابی ہریرہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا رویہ فعل مجہول کا۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل۔ قال فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، رسول اللہ مرکب اضافی ہو کر قال کا فاعل، مثل مضاف، علم موصوف، لا ينتفع فعل مضارع منفی مجہول، صیغہ واحد مذکر غائب، بھی مرکب جری ہو کر قائم مقام نائب فاعل، فعل مجہول اپنے قائم مقام نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت موصوف علم کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کاف ضمیر حرف جار برائے تشبیہ، مثلی مضاف، کنز موصوف، لا ينفق فعل مضارع منفی مجہول، منہ جار، یعنی منہ یہ جار مجرور سے مل کر مرکب جری ہو کر قائم مقام نائب فاعل، فی حرف جار، سبیل اللہ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا لا ينفق فعل مجہول کا، فعل مضارع مجہول اپنے قائم مقام نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت کنزن موصوف کی، کنزن موصوف اپنی صفت سے مل کر مضاف الیہ مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا کاف حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا ثابتن اسم فاعل محذوف کا، ثابتن اسم فاعل، اس میں ہوا کی ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا دوسرے قالہ کا، قالہ فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ ہوا پہلے قالہ کا، قالہ فعل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر
جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر نائب فاعل ربیہ فعل مجہول کا، ربیہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، رضیہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اللہ کلمہ جلالت ذوالحال، تعالی فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب۔ اس میں ہوا کی ضمیر مرفوع پوشیدہ فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل رضیہ فعل کا، انہو میں ان حرف جار، ہو ضمیر مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو رضیہ فعل کا، رضیہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ انشاء اس لیے کہ یہ دعا ہے، اور دعا بھی جو ہے یہ انشاء کے قبیل میں سے ہے، اور اس کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب ہم نے گزشتہ اسباق میں کر دی ہے۔ مجھے بازار جانے دو، دعانی اذهبو، مجھے جانے دو، الی السوق بازار، دعانی اذهبو الی السوق، کیا تم نے عربی کی اردو بنائی؟ اترجمت العربیۃ بالاردیۃ، ابو بکر میزان الصرف پڑھتا ہے، یقرأ ابو بکر میزان الصرف، میں نے زید سے بہار شریعت پڑھتا ہوں، میں زید سے بہار شریعت پڑھتا ہوں، اقرأ علی زید، میں پڑھتا ہوں زید سے کیا؟ بہار شریعت۔ زید کو ایک خط لکھنے دو، دع زیدن یکتبو کتابن، زید اور خالد تم سے فیض الادب پڑھتے ہیں، یقرأ زید و خالد علیک فیض الادبی، بے شک میں ہدایت النحو پڑھ چکا ہوں، قد درست ہدایت النحو، میں نے زید کے بھائی کو خالد کے سامنے کل مارا، قد ضربت اخا زید امام خالد امسی، آج زید کے ماموں کا کپڑا دھویا گیا، الیوم غسل ثوب خالی زید، زید مٹی کا تیل پی کر بیمار ہو گیا، مریضہ زید بعد شرب زیت الغاری، میں نے سنا ہے کہ زید کا باپ ملحد تھا، قد سمعت ان ابا زید کان ملحدا، پھر وہ مسلمان ہو گیا، ثم صار مسلما، کل مدرسے کا پھاٹک کھولا جائے گا، تفتح بوابۃ المدرسۃ غدا، پاک پانی سے کلی کرو، مزمزو بالماء الطاہر، خالد یہاں سے مسکراتے ہوئے بازار گیا، ذهب خالد مبتسما الی السوق ہا ہنا، زید کی بیوی نے اپنے باپ کی مدد کی، نصر زوجۃ زید اباہا، علماء اسلام بخیریت واپس آئے، رجع علماء الاسلام سالمین، اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا علم عطا فرما، اللہم ارزقنا علم القرآن والحدیث، اے اللہ کے رسول حضور پر درود و سلام ہو، یعنی آپ پر، اے اللہ کے رسول آپ پر درود و سلام ہو، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول علیک الصلاۃ والسلام، حمد ہے اللہ کے لیے جو سارے جہان کا مالک ہے،
الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔